السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ وعمل صالحا وقال اننی من المسلمین۔ اور بات کہنے میں اس سے بہتر کون ہو سکتا ہے جو اللہ کی طرف بلائے اور نیک اعمال بجا لائے اور کہے کہ میں یقیناً کامل فرما برداروں میں سے ہوں۔ سورہ حامیم سجدہ آیت نمبر 34۔ قابل احترام صدر اجلاس اور معزز سامعین، جیسا کہ آپ سماعت فرما چکے ہیں کہ میری تقریر کا موضوع ہے تبلیغ اور دعوت اللہ کی اہمیت و برکات۔ سامعین، کرۂ ارض کے روحانی سلسلے کا قیام انبیاء و مرسلین کا اثاثہ ہے، جس کی قدر و منزلت کو معبود حقیقی کے احکام کے عین مطابق قائم کیا گیا ہے۔ اس عظیم مقصد کے قیام کے لیے جتنے اور جس قدر انبیاء و مرسلین کے ذریعے باغ وحدانیت کو سینچا گیا ہے، اس کی تاریخ ہر زمانے میں دستیاب ہے۔ روز اول سے ان لازوال قربانیوں کا ہی نتیجہ ہے جس نے رہتی دنیا تک خالق حقیقی اللہ اکبر، اللہ اعلیٰ و عز و جل کی صدائیں بلند کیں، ہر مصائب و مشکلات کو کمال خندہ پیشانی سے گلے لگایا اور کبھی پیشانی پر بل نہ آنے دیا، بلکہ بشاشت اور طمانینت کا ہی مظاہرہ کرتے رہے۔ مخالفین و معاندین کی سخت شدید ایذا رسانیوں پر صبر کا دامن تھامے رکھا، زندان کی اذیت نہایت انشراح صدر سے برداشت کی، لہو لہان کیا گیا، عزیز و اقارب سے جدا کیا گیا اور اپنے عزیز وطنوں کو خیر بات کہنے پر مجبور کیا گیا۔ دنیا میں ایسا کوئی ستم نہیں تھا جو نورانی وجودوں کے ساتھ روانہ رکھا گیا ہو۔ بالآخر ان خدائی وجودوں کو عظیم الشان فتح نصیب ہوئی۔ ایک خطۂ ارض کے غیر آباد علاقوں میں مجمع خلائق کا نظارہ پیش کیا۔ یہ داستان تبلیغ ان 1,24,000 انبیاء و مرسلین کی ہے جو اللہ تعالیٰ کا پیغام توحید خالص تبلیغ کو لے کر دنیا میں آئے تھے۔ آج قرآن مجید، احادیث اور تاریخ کے ہر ورق سے یہ گواہی ملتی ہے کتب اللہ لأغلبن انا ورسلی، کہ میں اور میرے رسول ہی غالب آئیں گے۔ سامعین، یہ غلبہ دائمی اور قیامت تک رہنے والا غلبہ ہے جو ہر زمانے میں جاری ہے۔ یہ عظیم فریضہ تبلیغ صرف حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تک ہی محدود نہیں ہے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والوں پر بھی فرض قرار دیا گیا ہے تاکہ دوسرے بھی فیضان اسلام سے فیض یاب ہوں، اور اس فریضے کی تکمیل اور بجاواری کے لیے ہمیشہ کے لیے ایک طبقہ خاص دائی بن کر خدمت اسلام بجا لاتا رہے گا۔ آج پھر ہم میں سے ہر ایک کو مبلغ اسلام اور ایک کامل دائی بن کر اکناف عالم میں تبلیغ اسلام کی سربلندی کے لیے کوشاں رہنا پڑے گا۔ جس طرز پر سلسلے انبیاء کا تعامل رہا ہے، ہمارے دلوں میں جوش تبلیغ کچھ یوں متزن ہونی چاہیے۔ مجھ کو دیکھ فوق عادت اے خدا جوش و تپش، جس سے ہو جاؤں میں غم میں دین کے ایک دیوانہ وار۔ وہ لگا دے آگ میرے دل میں ملت کے لیے، شعلے پہنچیں جس کے ہر دم آسماں تک بے شمار۔ سامعین، صحرائے عرب میں دعوت و تبلیغ کی وہ دلگداز داستاں جو ہمارے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، تاریخ انسانی کا ایک سنہرا باب ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرب جیسی سنگلاخ زمین کو نور خدا سے منور فرمایا۔ ایک ان پڑھ جاہل قوم جن میں انسانیت معدوم ہو چکی تھی، ہر دن الگ الگ معبودان باطلہ کو پوجنا
عادات میں سے قدیمہ تھی اور شب و روز شراب خوری کا مشغلہ رہتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتوں کے پرستاروں کو عباد الرحمن بنا دیا اور توحید کے وہ عظیم پرستار بنائے جن کے حق میں خدا تعالیٰ نے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کی قابل ستائش سند دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وحشی طبع کو انسان، پھر انسان سے باخدا انسان اور باخدا سے خدا نما بنا دیا۔ اس عظیم تبلیغی انقلاب کا نقشہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے کیا ہی خوب بیان فرمایا ہے۔ ایک قوم جو نجاست پر بیٹھی ہوئی تھی ان کو نجاست سے اٹھا کر گلزار میں پہنچا دیا، اور وہ جو روحانی بھوک اور پیاس سے مرنے لگے تھے ان کے آگے روحانی اعلیٰ درجے کی غذائیں اور شیریں شربت رکھ دیے۔ ان کو وحشیانہ حالت سے انسان بنایا، پھر معمولی انسان سے مہذب انسان بنایا، پھر مہذب انسان سے کامل انسان بنایا، اور اس قدر ان کے لیے نشان ظاہر کیے کہ ان کو خدا دکھلا دیا، اور ان میں ایسی تبدیلی پیدا کر دی کہ انہوں نے فرشتوں سے ہاتھ جا ملائے۔ یہ تاثیر کسی اور نبی سے اپنی امت کی نسبت ظہور میں نہ آئی، کیونکہ ان کے صحبت یاب ناقص رہے۔ حقیقت الوحی صفحہ نمبر 118۔ سامعین، یہ عظیم تبلیغی انقلاب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق باللہ اور عملی نمونہ کی مرہون منت ہے۔ یہی ایک داعی اللہ کا مطمع نظر ہونا چاہیے۔ ایک طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خدائے واحد و یگانہ سے غیر متزلزل تعلق ساری زندگی رہا، تو دوسری طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن اخلاق، صبر و استقامت، امانت و دیانت، اعمال صالحہ، حکمت اور شیریں بیانی جیسے عظیم صفات کی وجہ سے آپ دنیا میں ایک عظیم داعی کہلائے۔ ایک یہودی عورت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کھانے میں زہر ملایا تو تعلق باللہ کی وجہ سے اس علیم و خبیر خدا نے خبر دی تھی۔ گویا ایسے بے شمار تعلق باللہ کے نظارے اور معجزات آپ کی سیرت و سہانے پر عمل کرنے والے داعیان کے لیے موسلا دھار بارش کی مانند برسنے لگیں گی۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق فاضلہ کا یہ عالم تھا کہ سخت سے سخت مخالف بھی یہ کہنے پر مجبور تھے، اِنَّا لَا نُكَذِّبُكَ وَلَٰكِن نُكَذِّبُ بِمَا جِئْتَ بِهِ، یعنی اے محمد ہم تجھے جھوٹا نہیں کہتے بلکہ اس بات کو جھوٹا کہتے ہیں جو تو لایا ہے۔ اس اعتماد کی بنیاد پر ہی آپ کے قریبی رشتہ دار قبیلہ قریش پہاڑی پر جمع ہونے کے لیے تیار ہو گئے تھے۔ اس موقع کی مناسبت پر آپ نے فرمایا تھا کہ اگر میں تم سے کہوں کہ اس پہاڑی کی پچھلی وادی پر ایک بڑا لشکر جمع ہے جو تم پر حملہ کرنا چاہتا ہے تو کیا تم میری بات مان لو گے؟ بظاہر یہ ایک ناقابل قبول بات تھی، لیکن تمام رشتہ داروں نے بیک زبان ہو کر فرمایا، نام ما جربنا علیک الا صدقا، ہاں ہم مانیں گے کیونکہ ہم نے تجھ کو ہمیشہ ہی صادق پایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو پھر سنو، میں تم کو خبر دیتا ہوں کہ اللہ کے عذاب کا لشکر تمہارے پاس پہنچ چکا ہے، خدا پر ایمان لاؤ تا تم اس عذاب سے بچائے جاؤ۔ سامعین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مانند ایک داعی کو امین اور صدیق بن کر میدان تبلیغ میں کمر بستہ ہونا پڑے گا۔ سچائی کے مشعل کو تھامتے ہوئے تبلیغ کی راہ میں کودنا ہوگا، ورنہ قول و فعل کے تضاد کی وجہ سے کامیابی کی راہیں دشوار گزار بن جاتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گرویدہ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین آپ کی پاکیزہ صحبت کا پرتو تھے، جنہوں نے اپنی حیات میں تلواروں کے سائے تلے اخلاص و وفا کے ثبوت دیے۔ ایک داعی اللہ کو ان صفات سے متصف ہوتے ہوئے سیرت صحابہ کے نقش پا سے فیض یاب ہونے کی ضرورت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے دعوت اللہ کے عملی نمونوں کا تذکرہ کرتے ہوئے حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں، حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کا نمونہ دیکھنا چاہیے۔ وہ ایسے نہ تھے کہ کچھ دین کے ہوں اور کچھ دنیا کے، وہ خالص دین کے بن گئے تھے اور اپنا جان و مال سب اسلام پر قربان کر چکے تھے۔ ایسے ہی آدمی ہونے چاہیے جو سلسلے کے واسطے واعظین مقرر کیے جائیں۔ وہ قانع ہونے چاہیے اور دولت و مال کا ان کو فکر نہ ہو۔ حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی کو تبلیغ کے واسطے بھیجتے تھے
تو وہ حکم پاتے ہی چل پڑتا تھا، نہ سفر خرچ مانگتا تھا اور نہ ہی گھر والوں کے افلاس کا عذر پیش کرتا تھا۔ یہ کام اس سے ہو سکتا ہے جو اپنی زندگی کو اس کے لیے وقف کر دے۔ متقی کو خدا تعالیٰ آپ مدد دیتا ہے، وہ خدا کے واسطے تلک زندگی کو اپنے لیے گوارا کرتا ہے۔ خدا اس کو پیار کرتا ہے جو خالص دین کے واسطے ہو جائے۔ ہم چاہتے ہیں کہ کچھ آدمی ایسے منتخب کیے جائیں جو تبلیغ کے کام کے واسطے اپنے آپ کو وقف کر دیں اور دوسری کسی بات سے غرض نہ رکھیں، ہر قسم کے مصائب اٹھائیں اور ہر جگہ جائیں اور خدا کی بات پہنچائیں، صبر اور تحمل سے کام لینے والے آدمی ہوں اور ان کی طبیعتوں میں جوش نہ ہو، ہر ایک سخت کلامی اور گالی کو سن کر نرمی کے ساتھ جواب دینے کی طاقت رکھتے ہوں۔ جہاں دیکھیں کہ شرارت کا خوف ہے وہاں سے چلے جائیں اور فتنہ فساد کے درمیان اپنے آپ کو نہ ڈالیں، اور جہاں دیکھیں کہ کوئی سعید آدمی ان کی بات کو سنتا ہے اس کو نرمی سے سمجھائیں۔ جلسوں اور مباحثوں کے اکھاڑوں سے پرہیز کریں کیونکہ اس طرح فتنہ کا خوف ہوتا ہے۔ آہستگی اور خوشخلقی سے اپنا کام کرتے ہوئے چلے جائیں۔ ملفوظات صفحہ نمبر 1 جلد نمبر 7۔ سامعین، صبر و استقامت مومن کی کامیابی کی نشانی ہے۔ ایک کامیاب داعی اللہ کے لیے بلند ہمتی اور بے نظیر صبر و استقلال کا عملی نمونہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے میدان تبلیغ کے سوانے سے شیریں چشمہ کی مانند چھلکتا ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر قبیلہ طائف پر پڑی اور پیغام توحید سے باراور کرنا چاہا، مکہ کے اس در یتیم کے پیچھے بنو ثقیف نے اوباش لونڈوں کو لگا دیا تھا، جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو برابر 3 میل تک سب و شتم کرتے ہوئے پتھر مار مار کر زخمی کر دیا تھا، حتیٰ کہ آپ کے نالین مبارک تک لہو لہان ہو گئے تھے۔ طائف کے باشندوں کی اس ناقابل برداشت حرکت کو دیکھ کر پہاڑوں کے فرشتوں نے آواز دی کہ اے اللہ کے رسول، اگر آپ اجازت دیں تو اس بستی کو دونوں پہاڑوں کے درمیان ملیا میٹ کر دیں گے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ انہی لوگوں میں سے وہ لوگ پیدا کر دے گا جو خدائے واحد کی پرستش کریں گے۔ سامعین، چنانچہ فاتح سن محمد بن قاسم جو کہ طائف کی بستی میں پیدا ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انہی متضرعانہ دعاؤں کا ہی ثمرہ ہیں جنہوں نے عالم اسلام کی سربلندی کے لیے بے لوث خدمات کی۔ صحابہ کرام کی ہمہ جہت تبلیغی مہمات اور جذبہ دعوت ہی تھا کہ جس نے اسلام کو عرب سے باہر نکلنے کا موقع فراہم کیا، اور محض 15-20 برسوں میں یہ دین بر اعظم افریقہ، یورپ اور ایشیا کے مختلف ممالک میں پھیلتا چلا گیا۔ اسی مشن کے تحت 25 صحابہ کرام اور 80 تابعین بھارت بھی تشریف لائے اور باوجود مشرکانہ تہذیب و ثقافت کے اس ملک کو دین اسلام کے نور سے منور فرمایا۔ سامعین، اس دور آخرین میں اللہ تعالیٰ نے مبلغ اعظم کے روحانی فرزند حضرت مرزا غلام احمد صاحب قادیانی علیہ السلام کو یہ سعادت عطا فرمائی ہے کہ وہ کلیتاً اپنے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے رنگ میں رنگین ہو کر ذل کامل کے طور پر ظاہر ہوئے۔ آپ علیہ السلام کے قلب مطہر میں پنہا دعوت حق کی آواز ایک بار پھر اپنے آقا و متا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارک کی یاد کو تازہ کرتی ہے۔ آپ اپنے منظوم کلام میں کیا ہی خوب فرماتے ہیں، میرے آنسوں اس غم دل سوز سے تھمتے نہیں، دین کا گھر ویران ہے دنیا کے ہیں عالی منار، دن چڑھا ہے دشمنان دین کا ہم پر رات ہے، اے میرے سورج نکل باہر کہ میں ہوں بے قرار۔ آپ علیہ السلام کی آمد کے وقت بر صغیر میں مذاہب کے مابین ادیان باطلہ کا طوفان بے تمیزی تھا۔ مسلمان دشمنان اسلام کی حملوں کی تاب نہ لا کر اسلام چھوڑ کر دوسرے مذاہب کا دامن تھام رہے تھے، اور مسلمان اپنی عظمت رفتہ کی بحالی کے لیے مسیح و مہدی کے منتظر تھے۔ اسلام کی اس حالت زار پر آپ علیہ السلام کا یہ شعر
صادق آتا ہے کہ ہر طرف کفرست جوشاں ہمچو افواج یزید، دین حق بیمار و بے کس ہمچو زین العابدین، یعنی افواج یزید کے مانند ہر طرف کفر جوش میں ہے اور دین حق زین العابدین کی طرح بیمار و بے کس ہے۔ سامعین، اس وقت پر اسلام کی اس پہلوان نے باغ ڈور سنبھالی اور بکھرتا ہوا شیراز اسلام مزید تشدد سے بچا لیا۔ آپ علیہ السلام نے مخالفین کا ہر میدان میں بطلان ثابت کر دکھایا اور اسلام کی عظیم الشان نشست ثانیہ ہوئی۔ آپ علیہ السلام نے ساری زندگی ایک حقیقی داعی اللہ کے طور پر گزاری ہے۔ آپ ہمہ وقت اپنی دینی مہمات میں مصروف و مشغول رہتے تھے۔ آپ علیہ السلام دعوت اللہ کی اہمیت اور ایک حقیقی داعی کے اہم فریضہ کے بارے میں کیا ہی خوب فرماتے ہیں۔ ہمارے اختیار میں ہو تو ہم فقیروں کی طرح گھر بگھر پھر کر خدا تعالیٰ کے سچے دین کی اشاعت کریں اور اس ہلاک کرنے والے شرک اور کفر سے جو دنیا میں پھیلا ہوا ہے لوگوں کو بچا لیں۔ اگر خدا تعالیٰ ہمیں انگریزی زبان سکھا دے تو ہم خود پھر کر اور دورہ کر کے تبلیغ کریں اور اسی تبلیغ میں زندگی ختم کر دیں، خواہ مارے ہی جائیں۔ ملفوظات صفحہ نمبر 291۔ نعرہ تکبیر، آج محمد مصطفیٰ، غلام احمد کی، جماعت احمدیہ عالمگیر، نعرہ تکبیر۔ سامعین، حضور علیہ السلام کے دعوت اللہ کے جذبہ و لگن کے بارے میں حضرت مولانا عبد الکریم صاحب سیالکوٹی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک موقع پر حضور علیہ السلام نے فرمایا، پاخانہ پیشاب پر بھی مجھے افسوس آتا ہے کہ اتنا وقت ضائع ہو جاتا ہے، یہ بھی کسی دینی کام میں لگ جائے۔ فرمایا، کوئی مشغولی اور تصرف جو دینی کاموں میں حارج ہو اور وقت کا کوئی حصہ لے مجھے سخت ناگوار ہے۔ جب کوئی دینی ضروری کام آ پڑے تو میں اپنے اوپر کھانا پینا اور سونا حرام کر لیتا ہوں جب تک وہ کام نہ ہو جائے۔ ہم دین کے لیے ہیں اور دین کی خاطر زندگی بسر کرتے ہیں، بس دین کی راہ میں ہمیں کوئی روک نہ ہونی چاہیے۔ حضرت یعقوب علی عرفانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی فطرت میں تبلیغ اسلام کا جوش اس قدر تھا کہ آپ علیہ السلام فرمایا کرتے تھے کہ بعض اوقات مجھے خطرہ ہوتا ہے کہ اس جوش سے میرا دماغ نہ پھٹ جاوے۔ حضور علیہ السلام اپنے ہم عصر دوستوں لالا ملاومل اور لالا شرمپت رائے سے اکثر تبلیغی گفتگو فرمایا کرتے تھے۔ حضور علیہ السلام اور لالا ملاومل صاحب کے تعلقات میں جو بات نمایاں طور پر نظر آتی ہے وہ تبلیغ اسلام ہی ہے۔ لالا ملاومل صاحب کہا کرتے کہ میں نے یہ سمجھا تھا کہ شاید مسلمانوں کے ہاں عشاء کی نماز سے پہلے کسی دوسرے کو تبلیغ اسلام کرنا ایک ضروری فرض ہے۔ حضرت مولوی فتح دین صاحب دھرم کوٹی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے ابتدائی زمانے کے متعلق بیان فرماتے ہیں، میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے حضور اکثر حاضر ہوا کرتا تھا اور کئی مرتبہ حضور کے پاس ہی رات کو بھی قیام کرتا تھا۔ ایک مرتبہ میں نے دیکھا کہ آدھی رات کے قریب حضرت صاحب بہت بے قراری سے تڑپ رہے ہیں اور ایک کونا سے دوسرا کونا کی طرف تڑپتے ہوئے چلے جاتے ہیں، جیسے کہ ماہی بے آب تڑپتی ہے یا کوئی مریض شدت درد کی وجہ سے تڑپ رہا ہوتا ہے۔ میں اس حالت کو دیکھ کر سخت ڈر گیا اور بہت فکر مند ہوا اور دل میں کچھ ایسا خوف طاری ہوا کہ اس وقت میں پریشانی میں مبہوت لیٹا رہا، یہاں تک کہ آپ علیہ السلام کی وہ حالت جاتی رہی۔ صبح میں نے اس واقعے کا حضور علیہ السلام سے ذکر کیا اور پوچھا کہ کیا حضور کو کوئی تکلیف تھی یا درد گردہ وغیرہ کا دورہ تھا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جس وقت ہمیں اسلام کی مہم یاد آتی ہے اور جو مصیبتیں اس وقت اسلام پر آ رہی ہیں ان کا خیال آتا ہے تو ہماری طبیعت سخت بے چین ہو جاتی ہے، اور یہ اسلام ہی کا درد ہے جو ہمیں اس طرح بے قرار کر دیتا ہے۔ سیرت المہدی حصہ سوم صفحہ نمبر 29۔ سامعین، حضور علیہ السلام نے 1893 سنہ عیسوی میں ایک معرکۃ الآراء کتاب آئینہ کمالات اسلام تحریر فرمائی، جس میں تبلیغ کے نام سے عربی زبان میں ایک مفصل مکتوب فقراء اور مشائخ ہند کے نام لکھا، جس میں بطور خاص 23 صفحات پر مشتمل ایک حصہ اس زمانے کی طاقتور ملکہ وکٹوریہ کے نام لکھا۔
آپ علیہ السلام نے اپنے آقا و متا کے نقش قدم پر چلتے ہوئے ملکہ معظمہ کو اسی طرز پر دعوت اسلام دی جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانہ میں بادشاہ قیصر و کسریٰ کو دیا تھا۔ آپ علیہ السلام نے دیگر نصائح کے علاوہ یہ بھی فرمایا تھا کہ اے زمین کی ملکہ، اے زمین کی ملکہ، تو مسلمان ہو جا، تو اور تیری سلطنت محفوظ رہے گی۔ جس شوکت و عظمت کے ساتھ آپ علیہ السلام نے ملکہ کو یہ پیغام حق دیا تھا، آپ علیہ السلام کی اس آواز حق کو یہ پذیرائی ملی کہ ملکہ وکٹوریہ نے شکریہ کا خط ارسال کرتے ہوئے خواہش کی کہ حضور علیہ السلام اپنے دیگر تصانیف بھی ارسال فرمائیں۔ اس موقع پر ایک صاحب کشف بزرگ حضرت خواجہ غلام فرید صاحب آف چاچڑا شریف نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے متعلق لکھا، دین اسلام کی حمایت کے لیے آپ نے ایسی کمر ہمت باندھی ہے کہ ملکہ وکٹوریہ کو لندن میں دعوت اسلام بھیجی ہے۔ اسی طرح روس، فرانس اور دوسرے ممالک کے بادشاہوں کو اسلام کا پیغام دیا ہے۔ آپ کی تمام تر صحیح جد و جہد یہ ہے کہ تثلیث و صلیب کا عقیدہ جو سراسر کفر و الحاد ہے صفحہ ہستی سے مٹ جائے اور اس کی بجائے اسلامی توحید قائم ہو جائے۔ تاریخ احمدیہ جلد اول صفحہ نمبر 476۔ سامعین، 1876 سنہ عیسوی میں ملکہ وکٹوریہ کی 60 سالہ جوبلی کے موقع پر حضور علیہ السلام نے رسالہ تحفہ قیصریہ کے نام سے تحریر فرمایا تھا، جس میں ملکہ معظمہ کو دوسری بار پرجوش انداز میں دعوت اسلام دی، اور پھر 1899 میں ایک بار اس پیغام حق کی یاد دہانی کے طور پر رسالہ ستارہ قیصریہ تحریر فرمایا۔ یہ دونوں کتب آپ علیہ السلام کے جوش تبلیغ اور خدمت اسلام کا شاہکار ہیں۔ آپ علیہ السلام کے عظیم تبلیغی کارنامے ہمیں اس واقعے کی یاد دلاتی ہے جب مولوی سید محمد حسن صاحب امروئی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کسی شہر میں ان کا غیر احمدی کو مناظرے پر شکست فاش کرنے کی اطلاع حضور علیہ السلام کے دروازے پر خوب زوردار دستک دے کر پہنچائی تھی، جس کے نتیجے میں حضور علیہ السلام نے پیغام سن کر فرمایا تھا کہ اس طرح دروازہ کھٹکھٹانے سے میں سمجھا تھا کہ شاید وہ یہ خبر لائے ہیں کہ یورپ مسلمان ہو گیا ہے۔ آپ علیہ السلام نے اپنی حیات مبارکہ میں ہی اس آرزو کو پورا کرنے کے لیے حتی المقدور ہمہ جہت کوششیں کی، اور آج آپ علیہ السلام کے جانشین خلافت احمدیہ کے 5ویں مظہر حضرت امیر المومنین خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالیٰ بنصر عزیز ساری دنیا کے ایوان و عوام میں تبلیغ اسلام کی سربلندی کے لیے سرگرم عمل ہیں۔ حضور انور ایدہ اللہ تعالیٰ بنصر عزیز کے کامیاب حالیہ دورہ امریکہ احمدیت کی تاریخ میں سنگ میل کی حیثیت رکھتا ہے۔ مخالف اسلام ڈاکٹر جان الیگزینڈر ڈوئی، جو عیسائیوں کا بہت بڑا طاقتور پادری تھا، جس نے الینوائے میں اسلام کو ختم کرنے کے لیے زائن شہر کی بنیاد رکھی تھی، آج اسی شہر میں آپ علیہ السلام کے جانشین خلافت احمدیہ کے 5ویں مظہر کی روحانی قیادت میں تعمیر ہونے والی تاریخی مسجد فتح عظیم کا افتتاح فرمایا، اور اس شہر کے میئر نے حضور انور کی خدمت میں زائن شہر کی چابیاں بھی دی، اور حضور انور نے اپنے خطاب کا اختتام ان الفاظ سے فرمایا تھا کہ فار ٹو دا میئر فار گیونگ می دا کی آف دس ٹاؤن اینڈ آئی ایم شیور دیٹ ناؤ دا کی آف دس ٹاؤن ان دس سیف ہینڈس، جس کا مطلب یہ ہے کہ مجھے یقین ہے کہ اب اس شہر کی چابیاں محفوظ ہاتھوں میں ہیں، اور واقعتاً محفوظ ہاتھوں میں ہیں۔ سامعین، تبلیغ اسلام کے لیے حضور علیہ السلام کی تڑپ ہی تھی کہ ہر آن آپ علیہ السلام نے ایسے نئے ذرائع کی تلاش میں رہتے تھے۔ چنانچہ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کو اکتوبر 1901 میں اطلاع ہوئی کہ حضرت نواب محمد علی خان صاحب نے فونوگراف خریدا ہے، تو حضور علیہ السلام جو دنیا میں اپنی آواز پہنچانے کی صبح و شام نئی راہیں سوچتے تھے، بہت خوش ہوئے اور فرمایا، جب وفد نصیبین جائے تو ہم اپنی ایک تقریر جو عربی زبان میں ہو اور قریباً 4 گھنٹہ کے برابر ہو اس میں بند کر دیں، جس میں ہماری دعوی اور دلائل بیان کیے جائیں۔
اس کا فائدہ یہ ہوگا جہاں جہاں یہ لوگ جائیں وہاں اس تقریر کو اس کے ذریعہ سے سنائیں، اس سے عام تبلیغ ہو جائے گی اور گویا ہم ہی بولیں گے اور یوں مسیح کے سیاح ہونے کے معنی پورے ہو جائیں گے۔ آج تک اس فونوگراف سے صرف کھیل کی طرح کام لیا گیا ہے، مگر حقیقت میں خدا نے ہمارے لیے ایجاد رکھی ہوئی تھی اور بہت بڑا کام اس سے نکلے گا۔ حضرت نواب محمد علی خان صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نومبر 1901 کو قادیان واپسی پر حضور علیہ السلام نے نماز ظہر کے وقت اس کا تذکرہ فرمایا تو نواب صاحب نے اس کی بخوشی اجازت دے دی۔ قادیان کے عاریہ اور دیگر لوگوں کا فونوگراف دیکھنا تو محض تماشائی کے رنگ میں تھا، مگر حضور علیہ السلام نے اسے ایک تبلیغ کا بھاری ذریعہ بنا لیا، اور وہ یوں کہ حضور علیہ السلام نے چند منٹوں میں خاص اس تقریب کے لیے ایک لطیف اور تبلیغی نظم کہی، جس کے ابتدائی 2 شعر یہ ہیں: آواز آ رہی ہے یہ فونوگراف سے، ڈھونڈو خدا کو دل سے، نہ لافو گزاف سے، جب تک عمل نہیں ہے دل پاک صاف سے، کمتر نہیں یہ مشغلہ بت کے طواف سے۔ تاریخ احمدیہ جلد 2 صفحہ نمبر 192۔ سامعین، تبلیغ ایمانی حرارت پیدا کرتی ہے۔ جو لوگ انبیاء کے اس عمل یعنی دعوت اللہ کو زندگی کا لائے عمل بناتے ہیں اور پیغام حق پہنچاتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں، مال میں، ہر چیز میں برکتیں نازل کرتا ہے۔ حضور علیہ السلام کے الفاظ مبارکہ سے اس کا کیا ہی خوب نقشہ ظاہر ہوتا ہے۔ حضور فرماتے ہیں، انسان اگر چاہتا ہے کہ اپنی عمر بڑھائے اور لمبی عمر پائے تو اس کو چاہیے کہ جہاں تک ہو سکے خالص دین کے واسطے اپنی عمر کو وقف کرے۔ یہ یاد رکھے کہ اللہ تعالیٰ سے دھوکہ نہیں چلتا۔ جو اللہ کو دغا دیتا ہے وہ یاد رکھے کہ اپنے نفس کو دھوکہ دیتا ہے، وہ اس کی پاداش میں ہلاک ہو جائے گا۔ پس عمر بڑھانے کا اس سے بہتر کوئی نسخہ نہیں ہے کہ انسان خلوص اور وفاداری کے ساتھ اعلاء کلمت الاسلام میں مصروف ہو جائے اور خدمت دین میں لگ جائے۔ اور آج کل یہ نسخہ بہت ہی کارگر ہے، کیونکہ دین کو آج ایسے مخلص خادموں کی ضرورت ہے۔ اگر یہ بات نہیں ہے تو پھر عمر کا کوئی ذمہ دار نہیں ہے، یوں ہی چلی جاتی ہے۔ ملفوظات جلد 1 صفحہ نمبر 563۔ سامعین، موجودہ دور انسانی، اخلاقی اور روحانی تنزل کا دور ہے۔ ہر شخص مادیت کا شکار ہے۔ دینی، اخلاقی اور روحانی حالتیں بد سے بدتر ہوتی چلی جا رہی ہیں۔ ایک ملک دوسرے ملک کے مال و متاع کو نہایت لالچ کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ قدرتی خزانوں کے غصب و غبن کے لیے جنگیں چھیڑی جا رہی ہیں۔ اس وقت دنیا 2 مختلف بلاکس میں بڑھ چکی ہے۔ دنیا کی 2 بڑی طاقتیں امریکہ اور روس خالق کائنات کو بھلا کر عامت الناس کو اپنے مفاد کے استعمال کے لیے لڑا رہی ہیں۔ ہر ملک اقتصادی بحران کا کسی نہ کسی صورت میں شکار ہے۔ قریب ہے دنیا ایک ہولناک تباہی کا منظر دیکھ لے۔ دوسری جانب مسلمانوں کی آپسی رنجشیں اور تصادم اس حد تک پہنچ چکے ہیں کہ وہ ایک دوسرے کے خون کے پیاسے بن چکے ہیں۔ فرقہ واریت اور خانہ جنگی نے اتفاق و اتحاد کو تہس نہس کر دیا ہے۔ تعلیم و نسواں کی فقدان بڑھ چڑھ کر بول رہا ہے، جس کی وجہ سے عورتوں کا مستقبل خطرے کی گھنٹی بجا رہا ہے۔ ہر فرقہ اور مسلک نے گلی کوچوں میں اپنا رہنما بنایا ہوا ہے، اور ہر مسجد کے ممبروں اور جلسوں کے اسٹیجوں سے مسلمانوں کی حفاظت کی ضمانتیں دینے کے ڈھکوسلے دعوے کیے جا رہے ہیں۔ نہ کوئی رہبر ہے اور نہ ہی رہنما۔ ایسی حالت زار میں سوائے جماعت احمدیہ کے آج دنیا میں کوئی جماعت نہیں ہے جو دعوت اللہ کے اس عظیم الشان مشن کے ساتھ ہی الجماعت کے حقیقی مصداق بن سکے۔ آج حضرت امیر المومنین خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالیٰ بنصر العزیز کی روحانی قیادت میں جماعت احمدیہ اکناف عالم میں 213 ممالک میں مضبوطی کے ساتھ پھیل چکی ہے۔ حضور انور ایدہ اللہ تعالیٰ بنصر العزیز نے دنیا کو ان الفاظ مبارکہ سے تنبیہ فرمائی ہے کہ دنیا تیزی سے تباہی کی طرف بڑھ رہی ہے، اس کو تباہی سے بچائیں، کیونکہ اب اللہ کی طرف جھکے بغیر کوئی قوم بھی محفوظ نہیں۔ اس لیے اب ان کو بچانے کے لیے داعیان اللہ کی مخصوص تعداد یا مخصوص ٹارگٹ حاصل کرنے کا وقت نہیں ہے، بلکہ اپنی جماعتوں کی ایسی منصوبہ بندی کریں کہ ہر احمدی اللہ کے پیغام کو پہنچانے میں مصروف ہو جائے۔ الفضل 8 جون 2004۔ پس آج دنیا کو تباہی کے گڑھے میں گرنے سے بچانے کی ذمہ داری
مسیح محمدی کے غلاموں کی ہے۔ دنیا کی بقا آج ہمارے ہاتھ میں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آج ہمیں دنیا کی روحانی بھوک پیاس بجھانے کے لیے مقرر کیا ہے، بس اس ذمہ داری کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اس کام کے لیے صرف تھوڑے سے لٹریچر یا چند سیمینار یا چند میٹنگز کام نہیں کریں گی، بلکہ ہمارے ہر طبقے کو اپنے حلقے میں اس کام کو سر انجام دینے کے لیے آگے آنا ہوگا، مستقل مزاجی سے اس کام میں جٹ جانا ہوگا، اپنے عملوں کو اسلام کی حقیقی تعلیم کے مطابق ڈھالنا ہوگا اور خدا تعالیٰ کے آگے جھکتے ہوئے عبادت کے حق ادا کرنے ہوں گے۔ پس ہم میں سے ہر ایک کو یہ عہد کر کے یہاں سے جانا چاہیے کہ ہم دنیا کی روحانی پیاس بجھانے کے سامان پیدا کریں گے۔ سامعین، اب میں آپ کے سامنے دعوت اللہ کے 2 نظارے اور واقعات ان روشن ستاروں کے پیش کروں گا جو ایک داعی اللہ کو میدان تبلیغ میں ہمیشہ لاعمل کے طور پر یاد رکھنے چاہیے۔ دعوت اللہ کی مہم کے پیش نظر حضرت خلیفۃ المسیح اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تحریک پر سب سے پہلے بیرون ملک بطور مربی بھجوائے جانے والے پہلے مجاہد حضرت چودھری فتح محمد صاحب سیال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو اور دیگر رفقا کو 1947 میں قتل کے جھوٹے الزام میں گرفتار کر لیا تھا۔ انہی میں سے ایک دوست مولوی احمد خان نسیم صاحب بیان کرتے ہیں، جیل میں قیام کے دوران 58 افراد احمدی ہوئے اور اس کام کے مکرم چودھری صاحب موصوف روح رواں تھے۔ جب کسی کو تبلیغ شروع فرماتے تو ہم سب کو اکٹھا کر کے فرماتے کہ فلاں آدمی کو تبلیغ کرنے لگا ہوں، تم سب مل کر اس کے لیے دعا کرو، میں بھی دعا کروں گا۔ بٹالہ کے ایک دوست جیل میں تھے، انہوں نے چودھری صاحب سے ایک دفعہ پوچھا کہ آپ اس قدر مطمئن کس طرح ہیں؟ آپ پر اس قید اور مصیبت کا ذرا بھی اثر نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے اتنی دفعہ بشارت دی ہے کہ تم بخیر و عافیت جیل سے رہا ہو کر چلے جاؤ گے کہ اب مجھے یہ دعا کرتے ہوئے بھی اللہ تعالیٰ سے شرم محسوس ہوتی ہے کہ میں اب مزید اپنی رہائی کے لیے دعا کروں۔ اس نے کہا آپ میری رہائی کے لیے بھی دعا فرماویں۔ آپ نے مسکرا کر فرمایا کہ مجھے کیا ضرورت ہے کہ میں آپ کے لیے دعا کروں، اگر آپ احمدی ہو جائیں گے تو آپ کے لیے دعا کروں گا۔ اس دوست نے فرمایا کہ جس طرح آپ کو خدا تعالیٰ نے بتایا ہے کہ آپ رہا ہو جائیں گے، آپ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی کوئی ایسا اطمینان بخش نظارہ دکھا دے تب میں بھی مطمئن ہو جاؤں۔ آپ نے یہ وعدہ فرما لیا کہ میں یہ دعا کروں گا۔ چنانچہ چند دن بعد ہی اس دوست نے بھی ایک واضح رویا دیکھی جس میں اس نے دیکھا کہ ہم پاکستان چلے گئے ہیں اور ہم کو اپنے رشتہ دار لینے کے لیے آئے ہوئے ہیں اور مٹھائیاں تقسیم ہو رہی ہیں۔ اس کے بعد وہ دوست بھی جماعت میں شامل ہو گئے۔ یہ دوست غلام محمد صاحب عرف گاما پہلوان صاحب شیخو پورہ کے رہنے والے تھے۔ تاریخ احمدیت لاہور صفحہ نمبر 544۔ حضرت مولوی غلام رسول صاحب راجکی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ موضع مکھانہ والی میں ایک جلسہ میں شمولیت کی اور لوگوں کو تبلیغ کی۔ اللہ تعالیٰ کے فضل سے جلسے کا وہاں موجود غیر احمدیوں پر بہت اچھا اثر ہوا۔ جلسے کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کا ایک کرشمہ دکھایا۔ مولوی صاحب کہتے ہیں جلسے کے برخاست ہونے کے بعد جب ہم سب دوست نماز ادا کرنے کے لیے مسجد میں آئے تو ہمارے پیچھے اس گاؤں کے 2 ماچھی سقا قوم کے فرد بھی آ گئے اور پکار کر کہنے لگے مہدی اور مسیح کا دعویٰ تو کیا جاتا ہے مگر نور اور ایمان اتنا بھی نہیں کہ کوئی کرامت دکھا سکیں۔ میں نے انہیں مخاطب کرتے ہوئے پوچھا تمہاری اس سے کیا مراد ہے؟ تب ان میں سے ایک نے کہا میرا ایک بھائی قریباً 1.5 سال سے ہچکی کے مرض میں مبتلا ہے، طبیبوں اور ڈاکٹروں کے علاج سے بھی کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ میں نے کہا اس میں ہمارا کیا قصور ہے؟ اگر آپ لوگ حضرت مسیح موعود علیہ السلام سے دعا کرواتے اور اس کو کوئی فائدہ نہ ہوتا تو اعتراض بھی تھا، اب ہم پر کیا اعتراض ہے؟ اس نے کہا پھر آپ ہی احمدیت کا کچھ اثر دکھائیں تاکہ ہم بھی دیکھ لیں کہ احمدی اور غیر احمدی لوگوں میں کیا فرق ہے۔ میں نے کہا اچھا یہ بات ہے تو لاؤ کہاں ہے تمہارا مریض؟ چنانچہ اسی وقت اس شخص نے اپنے بھائی کو جو پاس ہی بیٹھا کرا رہا تھا میرے سامنے کھڑا کر دیا۔ خدا کی حکمت کہ اس مریض کا میرے سامنے آنا ہی تھا
کہ میں نے غیبی طاقت اور روحانی اقتدار اپنے اندر محسوس کیا. مجھے یوں معلوم ہونے لگا میں اس مرض کے ازالہ کے لیے خدا کی طرف سے ایک اعجاز نما قدرت رکھتا ہوں. چنانچہ میں نے اسی وقت اس مریض کو کہا کہ تم میرے سامنے ایک پہلو پر لیٹ جاؤ اور 3-4 منٹ تک جلد جلد سانس لینا شروع کر دو. چنانچہ اس نے ایسا ہی کیا. اس کے بعد میں نے اسے اٹھنے کو کہا. جب وہ اٹھا تو اس کی ہچکی بالکل نہ تھی. اس کرامت کو جب تمام حاضرین نے دیکھا تو حیرت زدہ ہو گئے اور وہ 2 بھائی بلند آواز سے کہنے لگے کہ ہم تسلیم کرتے ہیں کہ مرزا صاحب واقعی سچے ہیں. حیات قدسی حصہ دوم صفحہ نمبر 57. بس آخر پر خاکسار اپنی معروضات کو حضور انور ید اللہ تعالیٰ بنصل عزیز کے ان الفاظ سے ختم کرتا ہے. حضور فرماتے ہیں آج دنیا کے جو حالات ہیں احمدی ہی دنیا کو بتا سکتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ سے دوری کا نتیجہ ہے. ہمارا کام تبلیغ کرنا ہے. ہدایت دینا یا نہ دینا اللہ تعالیٰ کا کام ہے. انسان عالم الغیب نہیں ہے، اس لیے ہم نہیں جانتے کہ کس شخص پر اثر ہوگا، اس لیے ہم نتائج کے بارے میں ذمہ دار نہیں ہیں. ہم سے بس اتنا پوچھا جائے گا کہ کیا ہم نے اپنا تبلیغ کا فرض پورا کیا ہے یا نہیں، اور اپنی حیثیت کے مطابق لوگوں تک پیغام پہنچا ہے یا نہیں. خطبہ جمعہ مورخہ 8 ستمبر 2017. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.